ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی بندی بن سکیں اور اللہ کا فرمان بردار بن سکیں اور سلامت رہ سکیں۔ قرآن پڑھ کر ہم سلامت کیسے رہے گا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم سلامت رہتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں اللہ ہوتا ہے، وہ کیسے؟ یہ دیکھیں، بسم اللہ، اللہ ہے نا قرآن میں۔ قرآن دل، دماغ اور قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مگر اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو کھولا جائے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹکرایا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے رب کو طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتی ہے وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتی ہے، اور ان کی دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بھی نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس لیے بس اپنے رب کو یاد کرو جو سب کو سنتا ہے، بے شک وہ رحمان و رحیم ہے۔ اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گناہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھ دین سے نہیں تکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کروں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لو وہ میری معافی پر مجھے معاف کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا۔ ایسا تو نہیں کہ خدا تن تنہا چھوڑ دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بند دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کی لکھی تقدیر کا ہر کھیل بتاتا ہے، صبر کی کڑوی گون پر جو خدا کو پا لیتا ہے، جو اس کی ہر آزمائش کو اس کی رضا سمجھتا ہے، پھر مشکلات کی گیر میں بھی وہ مسکراتا ہے۔ ایک بار پکارنے پر وہ متوجہ ضرور ہوتا ہے، مگر پھر تمہاری تڑپ جان کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ بے سکون ہو اگر تو دل سے سوچ کر تو دیکھو، دل اس کی طرف جھکاؤ جو دل کو پھیر دیتا ہے۔ میں نے کہا گناہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دو گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ تیرے آس پاس ہوں۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندی کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھ اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتی ہوئی سمندروں کا نظام چلانا نہیں بولتا، جو رات کی اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سالوں کی گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گی۔ عاجزی نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر جھکا لیتی ہے، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتی ہے تو اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، اور پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ والی یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہے گی، کیونکہ جب دنیا میں اکیلے آئے ہیں دنیا سے اکیلے جائے گی، قبر میں اکیلے رہے گی، حساب کے لیے اکیلے پیش ہوگی، جنت میں اکیلے جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ جہنم میں چلے گئے تو اکیلی تو لوگ کہاں سے آئے گی۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گی تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گی تو دنیا آگے بائے گی اور تم پیچھے باؤ گی۔ اللہ ہم سب کو دین کی فکر نصیب فرمائے۔
اصل روشنی وہ ہے جس سے آپ کا دل روشن ہو جائے، اور یہ روشنی صرف قرآن مجید میں ہے۔ قرآن کی پڑھنے کا الگ مزہ، سننے کا الگ لطف، دیکھنے کی الگ حلاوت، سنانے کی الگ مٹاس اور عمل کرنے کی الگ شان۔ اللہ جل جلالہ کی کلام میں ذکر انسان کا ہے اور اس کے اندر ذکر اس کائنات کا ہے۔ اب اس کائنات کی ذکر پر غور کرو اور انسان کی کاموں پر غور کرو، عبادت اللہ کی کرو اور خدمت انسان کی کرو۔ اتنی بات آپ سمجھ لے تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کی مفاہیم پر غور کرنے والا بات نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب اگر اللہ اشکار کرے تو اشکار ہو جاتا ہے۔ تکالیف بندوں کو باغی بنا دیتی ہے اور تکالیف ہو بندوں کو خدا کی طرف مائل کرتی ہے۔ برے آدمی کے لیے تکلیف بہت بری شے ہے اور اچھی آدمی کے لیے تکلیف بہت اچھی شے ہے۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟